اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحاب سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود بیان کرنا شروع کیا کہ آج کی رات میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھ کو بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور ہم ایک آدمی پر گزرے جو لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا آدمی اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا تھا۔ پتھر مارتا تو سر چور چور ہو جاتا اور پتھر دور لڑک جاتا۔ پھر وہ آدمی پتھر لینے جاتا، اتنے میں اس کا سر صحیح سالم ہو جاتا اور وہ واپس آ کر پھر پتھر سے مارنے لگتا۔ اسی طرح برابر ہوتا رہا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون شخص ہیں؟ میرے ساتھی نے کہا، ابھی اور آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی گدے پر لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص لوہے کے آنکڑا سے اس کی باچھوں کو چیرتا ہے۔ ایک طرف سے اس کا منہ چیر کر جب دوسری طرف سے چیرنے لگتا تو پہلا چیرا ہوا درست ہو جاتا۔ اسی طرح بار بار چیرتا ہے اور پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ ابھی اور آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور ملا، اس میں بڑا شور و غل ہو رہا تھا۔ تنور میں جھانکا تو ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ آگ کی لپٹیں ان کے نیچے سے لپکتیں اور وہ شور مچانے لگتے۔ وہاں بدبو ناقابل برداشت تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھ کو حکم ہوا کہ ابھی اور آگے چلیے۔ ہم ایک نہر پر گزرے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ اس میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور ایک دوسرا آدمی نہر کے کنارے بہت سے پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ تیرنے والا جب کنارے پر آتا تو اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے والا آدمی ایک پتھر اس کے منہ میں لقمہ کے طور پر ڈال دیتا۔ اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ ہم چلے تو ایک انتہائی بد صورت آدمی پر گزرے۔ اس کے پاس آگ تھی، وہ آگ کو سلگاتا اور اس کے گرد چکر لگاتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک سر سبز و شاداب باغ پر گزرے، اور باغ کے بیچ میں ایک اتنا لمبا شخص تھا کہ میں اس کے سر کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اس دراز قد شخص کے گرد بہت سے بچے تھے۔ میں نے ان بچوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے وسیع اور حسین باغ میں پہنچے کہ میں نے ایسا باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ساتھی کے حکم سے میں اندر داخل ہوا۔ اس میں ایک ایسا شہر تھا کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے، دروازہ کھلوایا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ اندر پہنچے تو ہمارے سامنے چند آدمی آئے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا۔ میرے ساتھی نے ان سے کہا کہ تم اس سامنے والی نہر میں کود پڑو۔ وہ جا کر کود پڑے۔ وہ نہر بہت وسیع تھی اور اس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ جب وہ نہر سے نکل کر واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو گئی اور پورا جسم نہایت حسین ہو گیا۔ میرے ساتھی نے مجھ سے کہا، یہ جنت ہے اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو ایک سفید محل نظر آیا۔ ساتھی نے کہا، یہ بھی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالی تم کو برکت دے، مجھے اپنے اس ٹھکانے میں ذرا داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا، ابھی تو نہیں، مگر تم ضرور اس محل میں داخل ہوگے۔
میں نے شروع سے اب تک جو حیرت ناک مناظر دیکھے تھے ان کے بارے میں اپنے ساتھی سے حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ شخص ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اس کو بھلا دیا اور فرض نماز کو ترک کر کے سو رہتا تھا۔ یہ برتاؤ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور وہ دوسرا شخص جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ آدمی ہے جو صبح کو اپنے گھر سے چلتا ہے، جھوٹ بولتا پھرتا ہے، یہ برتاؤ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور تیسرے وہ مرد و عورت جو تنور میں ننگے جل رہے ہیں، وہ زناکار لوگ ہیں۔ اور چوتھا شخص جو نہر میں تیرتا ہے اور کنارے پر پتھر کا لقمہ پاتا ہے، وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا۔ اور وہ پانچواں شخص جو آگ سلگا رہا ہے وہ داروغہ جہنم ہے۔ اور چھٹا لمبا آدمی جو کہ باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے گرد وہ بچے ہیں جن کی موت فطرت پر یعنی اسلام پر ہوئی۔ اور وہ ساتویں قسم کے لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بد صورت ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کیے، مگر پھر ان کو رحمت نے اپنے دامن میں لے لیا اور برائی کا داغ صاف ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ان دونوں ساتھیوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، یہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عذاب برزخ کے ثبوت میں نص صریح ہے، کیونکہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے اور واقعہ کے مطابق ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں جو یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ قیامت تک یہ برتاؤ ہوگا، اس سے ظاہر ہے کہ یہ برزخ کے واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مذکور بالا روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ جو شخص آگ سلگا کر چکر لگا رہا ہے وہ داروغہ جہنم ہے۔ جب کوئی چیز اس آگ سے باہر نکلتی ہے تو وہ فوراً وہ داروغہ اس کو آگ میں لٹا دیتا ہے۔ نیز جو ننگے مرد و عورت تھے وہ زانی تھے اور بدبو ان کی شرمگاہوں سے نکلتی تھی۔ اور ایک گروہ موٹے پیٹ والوں کا بھی نظر آیا تھا جن کی مقعدوں میں آگ بھری جاتی اور منہ سے باہر نکالی جاتی۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سے وہ لوگ تھے جو برا عمل کرنے والے تھے، اور وہ نہر جو دودھ کی طرح سفید تھی وہ کوثر کی نہر تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے دسترخوان پر بھی ہوا جہاں بھنا ہوا عمدہ گوشت تھا، مگر وہاں کھانے والا کوئی نہ تھا، اور ایک دسترخوان ایسا تھا جس پر بدبودار گوشت تھا۔ وہاں کچھ لوگ تھے، پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کو پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے گروہ پر بھی گزرے جن کے شکم گھر کی طرح وسیع و عریض تھے۔ جب وہ اٹھنا چاہتے تو گر پڑتے اور حسرت سے کہتے، اے خدا تو قیامت کو قائم نہ کر۔ وہ گریہ و زاری کیا کرتے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ امت محمدیہ کے سود خوار ہیں۔ ایسے گروہ پر بھی گزر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان کے منہ میں پتھروں کا لقمہ دیا جاتا اور پتھر مقعد سے باہر آ جاتے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا لیا کرتے تھے۔ ایسے گروہ پر بھی گزر ہوا جن کی پسلیوں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ کھا لے جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ
ہمازون یعنی غیبت کرنے والے، اور لمازون ہیں یعنی لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے۔ یہ برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ قیامت تک رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ایسے گروہ پر گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جاتے اور پھر صحیح و سالم ہو جاتے تو دوبارہ کچلے جاتے۔ اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جایا کرتے تھے، یعنی نماز کو بڑا بوجھ سمجھ کر اتار پھینکتے، جیسے تیسے ادا کرتے، یا یہ کہ ادا ہی نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ ایسا نظر آیا جن کی شرمگاہوں پر صرف لتے تھے، اونٹ بکریوں کی طرح چرتے تھے اور تھوہر گرم پتھر وغیرہ کھا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ و صدقات نہیں نکالتے تھے۔ پھر ایک گروہ عورتوں اور مردوں کا نظر آیا جن کے سامنے پکا ہوا عمدہ گوشت تھا اور ساتھ ہی کچا اور خراب گوشت تھا۔ وہ لوگ عمدہ اور پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کچے اور خراب گوشت کو کھانے لگے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامند کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص نظر آیا جس نے ایک اتنا بڑا گٹھڑ جمع کر رکھا تھا کہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، اس کے باوجود اس پر اور زیادہ بوجھ لاد رہا تھا۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں جمع ہیں اور ان امانتوں کو ادا کرنے کی قدرت اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ پر گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے قطرے جا رہے تھے۔ قطرنے کے بعد صحیح سالم ہو جاتے اور پھر قطرے جاتے، بار بار اسی طرح ہوتا رہا۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ فتنہ و فساد برپا کرنے والے واعظ و خطیب ہیں۔ 5ویں نمبر پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا واقعہ مذکور ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ سچا خواب ہے، تم اس کو خوب سمجھ لو۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چلا۔ راستہ میں ایک بڑا پہاڑ نظر آیا، اس نے مجھ کو چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا اس لمبے پہاڑ پر میں کیسے چڑھوں؟ اس نے کہا میں تمہارے لیے اس پر چڑھنا آسان کر دوں گا۔ پھر میں نے قدم اٹھایا تو ایک زینہ پر رکھا، اسی طرح قدم آگے بڑھاتا اور ہر قدم پر زینہ ملتا گیا۔ پہاڑ پر چڑھ کر کچھ دور گئے تو کئی مرد اور عورتیں ایسے نظر آئے کہ ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل ان کے قول کے خلاف ہوا کرتا تھا۔ پھر آگے چل کر کچھ عورت اور مرد ایسے ملے جن کے کانوں اور آنکھوں میں میخیں ٹھکی ہوئی تھی۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ناجائز باتوں کے سننے اور ناجائز چیزوں کے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر کئی عورتیں لٹکی ہوئی نظر آئیں، ان کے سر نیچے اور پیر اوپر تھے اور سانپ ان کی چھاتیوں کو ڈھس رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کو اپنا دودھ پلانے سے روکتی تھیں۔
آگے چل کر کئی عورتوں مرد ایسے نظر آئے جو سر نیچے کر کے لٹکائے گئے تھے اور وہ زمین کے کیچڑ کو چاٹ رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ روزہ دار ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے۔ آگے چل کر 3 آدمی شراب طہور پیتے ہوئے اور خوشی کے نغمے گاتے ہوئے ملے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔